مجھے ایک واقعہ اس موقع پہ یاد آتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ہندوستان میں ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کا ایک مناظرہ تھا کسی عیسائی سے، تو دلائل کی دنیا میں وہ عیسائی کمزور پڑ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے جو دلائل کی دنیا میں کمزور ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کے پھر چیلنج کرتے ہیں، تم یوں کر کے دکھاؤ تو میں یوں کر کے دکھاؤں گا، حالانکہ یہ حق اور باطل کے کوئی معیار نہیں ہے یہ۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ جی چھوڑیں یہ ساری بحث مباحثہ، آپ ایسا کریں کہ میں اپنی کتاب بائبل آگ میں پھینکتا ہوں اور آپ معاذ اللہ نقل کفر قرآن آگ میں پھینکیں، جس کی کتاب بچ گئی نا وہ دین برحق ہے اور وہ کتاب برحق ہے۔ یعنی میں بھی بائبل آگ میں پھینکتا ہوں، ڈالتا ہوں، اور آپ قرآن رکھیں آگ میں، تو دیکھتے ہیں اگر میری بائبل جلنے سے بچ گئی اس کا مطلب اللہ میرے ساتھ ہے، میرا دین برحق ہے، اور آپ کا قرآن اگر بچ گیا تو اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب بڑا مجمع تھا لوگوں کا، وہ بزرگ جو تھے، کاش مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں ہوتا، کیونکہ اس وقت میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ یہ واقعہ میں بیان کروں گے، تو بیان کے دوران ضمن آ گیا، ورنہ میں ان کا نام تلاش کر لیتا۔ تو وہ بزرگ جو تھے نا، وہ سر ایسے نیچے کر کے بیٹھ گئے پریشان۔ پہلے میں اس واقعے کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ذرا اس کی حقیقت بیان کر دوں۔ اگر آپ کو کوئی چیلنج کرے نا عیسائی کہ میں بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو، جو دین بچ گیا وہ صحیح ہے، تو آپ نے پتہ ہے اسے کیا جواب دینا ہے کہ دین کے برحق یا باطل ہونے کی یہ علامت ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کے برحق ہونے کی علامت یہ ہے کہ دلائل سے وہ ثابت کرو۔ جیسے ایک آدمی سچا ہے یا جھوٹا، تو سچا ہونے کی علامت ہے کہ محلے والے اس کے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں، جھوٹا ہونے کی علامت ہے پبلک کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں، کتنے جھوٹ اس کے پکڑے گئے ہیں۔ یہ علامت نہیں ہے کہ دونوں کو آگ میں ڈالو، جو بچ جائے گا وہ سچا ہے۔ یہ تو پہلے دلائل سے جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو پیغمبروں کے ساتھ تو کرتے ہیں، ولی کے ساتھ ایسا کریں گے تو پہلے دلیل ہونی چاہیے، ولی کو الہام ہونا چاہیے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ بھائی یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے۔ دلائل کی دنیا میں دیکھیں، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے جی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اب دلائل کی دنیا میں آپ کا سچا ہونا ثابت ہو گیا، آپ نے تمام ریاضی دان کو بلا لیا، کیلکولیٹر رکھا، 2 کو 2 سے جمع کیا تو 4 جواب آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس کیلکولیٹر کو نہیں مانتا، آپ نے وسیم بھائی کا کیلکولیٹر بلا لیا، منگوا لیا، یار وسیم تو اپنا کیلکولیٹر لا، میرے کیلکولیٹر کو نہیں مانتا یہ۔ وسیم بھائی کے کیلکولیٹر میں 2 + 2 لکھا، جواب 4 آیا، وہ کہہ رہا ہے میں وسیم کو نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہیں چل ایسا کر، تو اپنی پینٹ سے نکال کیلکولیٹر، اس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس کی پینٹ سے کیلکولیٹر نکالا گیا، اس میں 2 + 2 لکھا، جواب 4 آیا، لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ہے پھر بھی نہیں مان رہا، وہ کہہ رہے نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہو بھائی اب کوئی دلیل تم دو۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، اگر میں بچ گیا تو اس کا مطلب 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور اگر تم بچ گئے تو اس کا مطلب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ آپ کہیں بھائی 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، اس کی دلیل کیلکولیٹر ہے، اس کی دلیل ساری دنیا کے ریاضی دان ہے، اور تو پاگل آدمی ہے، اب تو پتہ نہیں کوئی کیمیکل لگا کے بیٹھا ہوگا آگ میں، تو نہیں جلے گا۔ تو حق اور باطل کی یہ علامت نہیں ہوتی کہ جو آگ میں بچ جائے تو وہ دین سچا ہے، جو آگ میں جل جائے وہ دین جھوٹا ہے۔ تو لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کریں اور کہیں کہ دیکھو دلائل کی دنیا میں تو یہ بندہ ہار گیا ہے، لیکن تم آگ میں چھلانگ لگا لو، ہم تمہیں بچا لیں گے اور اس کو مار دیں گے، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کمبخت واقعی جھوٹا تھا۔ تو یہ ایک اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے واقعات کر دیتے ہیں، لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ جو بزرگ تھے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بائبل کو قرآن میں ڈال دیتا ہوں، آپ قرآن کو ڈال دیں، جس کی کتاب بچ گئی وہ دین سچا ہے، تو وہ بزرگ بیٹھ گئے سر نیچے کر کے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر عیسائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دیں، ہار گئے، ان کو پتہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارا قرآن جل جائے گا اور بائبل جو ہے بچ جائے گی، تو یہ دین جھوٹا ہے، ہم جیت گئے کا۔ اور ادھر مسلمان پریشان، عقل تو ہے نہیں نا لوگوں میں کہ یار یہ کون سی پریشانی والی بات ہے، یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے۔ لیکن بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں، بزرگ کافی دیر سر نیچے۔ یہ واقعات ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ بسا اوقات ایسی مدد کے واقعات کرتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے بہرحال۔ تو کافی دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے، پھر کافی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے اس کلام کو، جس کے برحق ہونے کا مجھے یقین ہے، میں اس کلام کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دوں۔ یہ تمہارا جگرا ہوگا بھائی، ہمارا تو جگرا نہیں ہے۔ تمہارا جگر ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو آگ میں پھینک رہے ہو، میں تو نہیں پھینک سکتا، میں اس کو سینے سے لگا سکتا ہوں۔ تو ایسا کرو تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ، میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، اور پھر دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، ہم میں سے جو زندہ بچ گیا اس کا دین سچا ہے۔ ارے بھائی وہ جو پادری تھا اس کے تو پسینے چھوٹ گئے،
کیونکہ وہ تو کئی کیمیکل ویمیکل لگا کے لایا ہوا تھا نا بائبل کے اوپر کسی طرح بچانے کے لیے. اب بڑا پریشان, اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ مسلمان مناظرہ جیت گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو یقین تھا کہ وہ بھی چھلانگ لگائے گا اور آپ بھی چھلانگ لگائیں گے تو آپ بچ جائیں گے؟ اگر وہ واقعی تیار ہو جاتا تو کیسے آپ یعنی جل جاتے, دونوں جل کے مر جاتے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھیں میں نے اللہ کی طرف توجہ کی, میں نے کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں, یہ عیسائی جو ہے نا کیسے لوگوں کا یہ تو عوام تو جاہل ہوتی ہے نا, یعنی جاہل کا مطلب یہ کہ علم کی کمی ہوتی ہے, وہ دلائل کو تھوڑی دیکھتے ہیں, وہ تو کرامتوں اور قصوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اے اللہ تو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ کر لے. تو کہتے ہیں میرے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ جیسے میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تھا تو آج میں تجھے بھی آگ میں جلنے سے بچا لوں گا. کہہ رہے میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ القا ہوا, میں تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں قرآن کو سینے سے لگا کے آگ لگاتا ہوں, تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں, تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں